السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا، کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی۔ اللہ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو عورت کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر وعشرا۔ اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2 یا 3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں۔